سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 80 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کوئی حکم نازل فرمایا، کوئی آرڈر جو ہے وہ نافذ فرمایا، کسی کام کرنے کا حکم دیا، کسی کام سے منع کیا اور اپنی عبادت کی طرف بلایا، حضور کی اطاعت کی طرف بلایا، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے بلایا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف جو ہے تعظیم اور تکریم کے لیے بلایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال فرمائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے احکام اور اپنے اوامر، اپنے نواہی کی بات کی تو پہلے ایمان کا مہر لگائی، ایمان کی اسٹیمپ لگائی، تاکہ ہمیں اس عمل کی طرف جانے میں آسانی ہو جائے۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے متعلق کہہ دے، اے ایماندار، اے ایمان والے، اے اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، اے آخرت کو ماننے والے، اے اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان رکھنے والے، اب مجھے بتائیں اس بندے کے جنتی ہونے کے لیے، اس بندے کے کامل ایماندار ہونے کے لیے کسی اور اسٹمپ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ کلمہ گو ہے، یہ حبیب کا فرمان بردار ہے، اللہ کا تابع دار ہے، تو پتہ چلا اس سے پکا کامل ایماندار کوئی ہو سکتا نہیں۔ اللہ نے جب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آپ اندازہ لگائیں، اللہ کہے یا ایمان والو اور ہم بے رغبتی اختیار کریں، اللہ کہے یا ایمان والو ہم توجہ نہ کریں، اللہ کہے اے ایمان والو ہم اس کی طرف التفات نہ کریں، اللہ کہے اے ایمان والو اور ہم جو ہے اس کی طرف کان نہ دھریں، اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور وَأَهْلِيكُمْ، اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی آل اولاد کو اور اپنے ماتحت افراد کو، اپنے مسئول کو، اپنی رعایا کو، خود بھی جہنم سے بچو اور ان کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اب ہمارا جو دھندا ہم نے شروع کر رکھا ہے، صبح کی نماز اگر میں پڑھ لیتا ہوں تو بیوی بچے سو رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، بات کرنے پر جواب ملتا ہے، خدا کے ہاں جواب دے تو یہ ہوں گے نا جی۔ اگر ہمارے اولاد بگڑ گئی ہے جی، خدا کے ہاں جواب دے تو یہ ہوں گے۔ ہمارا معاشرہ بگڑا جا رہا ہے، خدا کے ہاں جواب دے تو یہ ہوں گے۔ نانا، اس معاشرے کا ہر وہ فرد جواب دہ ہوگا، اگر وہ مالک ہے تو رعایا کا جواب دہ ہوگا، اگر وہ باپ ہے تو اولاد کا جواب دہ ہے، اور اگر وہ آقا ہے تو وہ غلاموں کا جواب دہ ہوگا، اگر وہ علاقے کا کوئی بڑا ہے تو اپنے ماتحت لوگوں کا جواب دہ ہوگا قیامت کے دن۔ ہم نے یہ چھوڑ دیا ہے، بچے ہمارے بگڑے جا رہے ہیں جی، یہ اللہ کے ہاں یہ خود ہی جواب دیں گے، ہم نے کوئی تھوڑی جواب دینا ہے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہا ہے کہ خود کو بھی جہنم سے بچاؤ، خود کو بھی عذاب جہنم سے بچاؤ، خود کو بھی اللہ کی گرفت سے بچاؤ، خود کو بھی اللہ کے عذابوں سے بچاؤ، خود کو بھی اللہ کی ناراضگیوں سے بچاؤ، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، جو تمہارے مسئول لوگ ہیں، اور جو تمہاری رعیت لوگ ہیں، جو تمہارے آل اور اولاد ہیں، جو تمہارے اصحاب ہیں، ان کو بھی جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن مجھ سے میرے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور میری آل اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا، پہلے جملے پر غور کرو، اے ایمان والو، اے کلمہ گو لوگو، اللہ نے کہہ دیا، ایماندار کہہ دیا، تو اب ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اللہ نے ایمان کا ٹھپا لگا دیا تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اللہ نے مومن ہونے کا اسٹمپ لگا دیا تو ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور فرمایا اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم نے خود تو عذابوں سے بچنے کے لیے سعی کرتے رہے، اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے کوشش کرتے رہے، اور اپنی آل اولاد کو نہ بچایا، اور اپنے اہل و عیال کو نہ بچایا، اور اپنے ماتحت لوگوں کو نہ بچایا، اپنی رعایا کو نہ بچایا، تو بادشاہ سے بھی پوچھا جائے گا، باپ سے بھی پوچھا جائے گا، گھر کے سربراہ سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی آل اولاد کو جہنم سے کیوں نہیں بچایا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہم نے سارا کو ڈالا ہوا جی بچے خود سنبھل جائیں گے۔ دنیا کی بات بتانی ہو تو اس کو ٹیکنیک بتائی جاتی ہے، بیٹا یہ گر سیکھ لو، یہ گر سیکھ لو، یہ ہنر سیکھ لو، اور یہ جو ہے وہ ٹیکنیک سیکھ لو، اور یہ طریقہ سیکھ لو۔ اور دین کی جب بات آتی ہے، آخرت کی جب بات آتی ہے، اللہ کے عذابوں سے بچانے کی بات آتی ہے، تو ہم بڑے سادہ ہو کر کے جواب دے دیتے ہیں کہ یہ جی اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ نہیں، ہم سے بھی پوچھا جائے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوا انفسکم، اپنے آپ کو عذابوں سے بچاؤ، اور وَأَمُرُوا أَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو حکم دو، کس چیز کا؟ فرمایا بالذکر، انہیں کہو اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، عبادت اللہ کا ذکر ہے، درود و سلام اللہ کا ذکر ہے۔ گویا کہ خود بھی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کلمہ طیبہ پڑھو، اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو، کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اور کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو بھی یہی حکم دو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَمُرُوا أَهْلِيكُمْ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ حَتَّى يَقِيَهُمُ اللَّهُ بِكُمْ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اپنے عذابوں سے بچائے، تمہیں بھی اپنی گرفت سے بچائے، تمہیں بھی عذاب جہنم سے بچائے، تمہیں بھی اللہ جو ہے جہنم میں جانے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری آل اولاد کو بھی بچائے۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، قوا انفسکم بافعالکم وقوا اہلیکم بوصیتکم۔ فرمایا خود عمل کر کے، عبادت کر کے، افعال اعمال کر کے اپنے آپ کو خدا کے عذابوں سے بچاؤ، اور مرنے سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ کے پیغمبر نے اپنی اولاد کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، پوتوں کو بلایا، نواسوں کو بلایا، کہنے لگے
تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد کس کو سجدے کرو گے؟ میرے مرنے کے بعد کس کو معبود مانو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا اے ابا حضور، اے دادا حضور، اے نانا حضور، جس کی تم عبادت کرتے تھے ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، جس کے آپ کی آل اولاد عبادت کرتی تھی ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، جس کی ابراہیم عبادت کرتا تھا ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، اسماعیل عبادت کرتا تھا ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے، اسحاق عبادت کرتا تھا ہم بھی اسی کی اسحاق عبادت کریں گے، کیونکہ وہ ایک خدا کی عبادت کرتے تھے ہم بھی ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے بیٹا ادھر آنا ادھر آنا بیٹا، پتہ ہے آپ کو یہ کرنا ہے، یہ ہیں؟ کبھی کوئی مجھے ایسی کوئی مثال پیش تو کرے کہ مرنے سے پہلے ہم کسی بندے کے متعلق جانتے ہوں کہ اس نے بولا بیٹا عبادت یہ کرنا، کوئی مثال تو پیش کر دو۔ ہمارے ہاں ویل لکھی ہوئی ہوتی ہے، ریٹرن میں ہوتی ہے ویل، مگر وہ دنیا کے بارے میں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں وصیت لکھی ہوتی ہے، وہ جائیداد کے بارے میں ہوتی ہے کہ جائیداد یوں تقسیم کرنا، پیسے فلان جگہ پر ہیں، پراپرٹی اتنی ہے، پیسہ اتنا ہے۔ آپ کے ہاں جو ویل لکھی جاتی ہے، آپ کے ہاں ریٹرن میں جو وصیت لکھی جاتی ہے، اس کے اندر میرے دوستوں کوئی تو مثال دے دو جس کے اندر لکھا ہوا ہو بیٹا اب پیسہ ملے نہ ملے اور پراپرٹی ملے نہ ملے، جائیداد ملے نہ ملے، لیکن ایک خدا کی عبادت کرنا مت چھوڑنا، کوئی تو مثال پیش کر دو یار۔ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے ہم ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص سربراہ ہے اور تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ راعی ہے، تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی کا نگہبان ہے۔ آپ نے فرمایا تم جس کے نگہبان ہو اس کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ میں بچوں کا نگہبان ہوں، میرے بچوں کے بگڑتی کنڈیشن کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے ایمان اور عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں شوہر ہوں تو میری بیوی کے متعلق ایمان اور عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں امام ہوں تو میرے اپنے لوگوں کے عبادت اور معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا تم نے ان کو وصیت کی تھی؟ کیا تم نے ان کو تبلیغ کی تھی؟ کیا تم نے ان کو حکام بتائے تھے؟ تم نے ان کو عبادت کے چھوڑنے پر گناہ بتایا تھا، عبادت کے کرنے پر ثواب بتایا تھا؟ یہ مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حبیب علیہ السلام۔ آئیے میں آپ کو ایک زبردست حدیث ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حق الولد علی الوالد، ایک بیٹے کا، ایک باپ کا بیٹے پر کیا حق ہے؟ باپ ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے اولاد کے متعلق؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان یحسن اسمہ، بچہ جب پیدا ہو جائے، بچی پیدا ہو جائے، اچھے نام رکھنا چاہیے۔ کیا بولے کیا؟ اللہ کے بندے، کبھی تم نے یہ سوچ کے نام رکھا ہے کہ میرے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ زہرا، اس کا نام فاطمہ رکھے تاکہ فاطمہ کی سیرت کا اثر پیدا ہو، اس کا نام زینب رکھیں تاکہ زینب کی سیرت کا اثر ہو، اس کا نام ام کلثوم رکھے تاکہ نبی کی بیٹیوں کی نام کی جو ہے وہ اثر ظاہر ہو؟ کبھی ہم نے کیا ہے؟ ایک دوسرا میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان یحسن اسمہ ویعلمہ الکتابۃ ویزوجہ اذا بالغ، فرمایا اس کو علم دین سکھاؤ، علم شریعت سکھاؤ، علم قرآن سکھاؤ، علم حکام سکھاؤ، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے، اور جب بالغ ہو جائے تو شادی کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگلا جملہ میں آپ کو سنا کر کے، اور میرے حبیب نے فرمایا ما نحل والد ولدا، فرمایا باپ کا اولاد کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ ایک باپ اپنے اولاد کو کیا بہترین تحفہ دے سکتا ہے؟ میرے حبیب نے فرمایا افضل من ادب حسن، فرمایا سنو،
حسن اخلاق سے بہتر کسی باپ کا تحفہ اولاد کے لیے نہیں ہے، حسن معاشرت سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے، حسن اخلاق سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے، اور مکارم اخلاق سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے، حضور کے ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے، نبی کی آل اولاد کا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے، نبی کی ازواج کا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے، نبی کے اصحاب کا ادب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے اولاد کو 3 علم ضرور سکھاؤ، ایک نبی کی محبت کا علم سکھاؤ، ایک نبی کی آل اولاد کا ادب کا علم سکھاؤ، اور ایک جو ہے قرآن بھی سکھاؤ اور قرآن کا علم بھی سکھاؤ۔ یہ بہترین تحفہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہترین تحفہ ہے۔ ذرا میں بھی اندازہ لگاؤ، ہم سب اندازہ لگائیں ہم نے اس تحفہ دینے میں کتنا خرچ کیا ہوا ہے، یہ تحفہ دینے میں ہم نے کتنا پیسہ لگایا ہوا ہے، یہ تحفہ دینے میں ہم نے کتنا خرچہ کیا ہوا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم ڈھونڈنے نکل پڑے تو بھائی ہمارا جو ہے 99%، بلکہ چلے کچھ کم کر لیتے ہیں، 95% جو ہے ہمارا پیسہ، ہمارا وقت، ہماری ہر شے جو ہے وہ دنیا کا دھندہ کمانے میں ہے۔ دین میں تو ہم 5% بھی عطا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔